میرے بھائیوں غور کرو، جو ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک فاحشہ اور بدچلن عورت جو اپنا جسم بیچتی تھی، جس کے بارے میں حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، ایک دوسری حدیث میں جس کے لیے زانیہ کا لفظ موجود ہے، یعنی بدچلن عورت جو جسم بیچا کرتی تھی، ایسی عورت اپنے کسٹمر کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس کو ایک پیاسا کتا دکھتا ہے جو زمین پر اپنی زبان رگڑ رہا ہے، یعنی زمین سے پانی کی امید لگا رہا ہے کہ ہمیں زمین سے کوئی پانی مل جائے۔ اس عورت کو، اس کتے پر رحم آ گیا، اس طوائف کو، اس بدچلن عورت کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی اوڑھنی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پیر کا موزہ اتارا اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھا اور اس کو کنویں میں ڈالا اور اس موزے کو پورا بھگو لیا، تر کر لیا، اور اس کتے کے پاس جا کر اس نے اس موزے کو یا اپنی اوڑھنی کو نچوڑ دیا۔ کتا پانی پینے لگا، وہ عورت کئی بار کنویں سے پانی نکالتی ہے اور اس کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کی اس ادا پر کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ جب مری تو وہ جنت کے اندر داخل کر دی گئی۔ ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف، ایک فاحشہ عورت بخش دی گئی اور وہ جنت میں چلی گئی۔ پھر ایک عام انسان کو پانی پلانے کا ثواب کیا ہوگا؟ ایک عام انسان کو اس بھید بھاؤ کو ختم کر دیا جائے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ سوچے بغیر کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، سکھ ہے یا عیسائی۔ میرے بھائیوں، حدیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم کھانا کھا کر سوئے ہو تو تم مومن نہیں۔ پڑوسی کی قید میں ہندو اور مسلمان کی قید نہیں لگائی ہے۔ آپ کا پڑوس میں جو بھی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، لیکن آپ پیٹ بھر کر اگر سو گئے کھا کر اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ چاہے اپنے گھر میں اٹھ کر رات کے 3 بجے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن وہ مومن نہیں۔ اگر خود اس کا پیٹ بھرا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو وہ مومن نہیں۔ ذرا تصور کرو، اسلام کے اندر انسانیت کا یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے۔ وہ کہتا ہے اسلام کہ تہجد بھلے ہی نہ پڑھو لیکن پڑوسی کو بھوکا مت سونے دو۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی شکشا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف جنت میں چلی جاتی ہے، تو پھر انسانیت کو کھلانے اور پلانے والا یہ کتنا بڑا ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے اور اندازہ لگا کر سوچنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر غور بھی کرنا چاہیے۔ انسانیت کا یہ درجہ، یہ مقام اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ اسلام دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا منتر وید میں بسر دیامانا، وہ بڑا دیالو اور کرپالو ہے۔ بسر دیامانا، اس سے زیادہ دیالو اور کرپا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وید کے اندر پڑھیے آپ، نئی سوپا تھارائے آسمان، نئی سوپا تھارائے آسمان، سندر پتھ راستہ، رائے چلانا آسمان، ہم کو ہمارے فائدے اور لابھ کے لیے سندر راستے پر چلا، ہم کو ہمارے فائدے کے لیے، لابھ کے لیے سندر راستے پہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ سندر پتھ راستہ، سوپا تھا رائے آسمان، ہم کو سندر راستے پہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پر، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویدوں میں یہ اسپشٹ ہے، ویدوں میں صاف اللہ بھی آیا ہے۔ قرآن کی جو شروع کی آیتیں وہ ویدوں کے شروع میں اس طریقے سے آئی ہوئی ہیں۔ ویدوں میں توحید بھری پڑی ہے۔ یچتیو یو پم ممہ نستسما دیوی شوری رشا، جو بھی مانگو اس سے مانگو،
یچتیو یو بمما، جو بھی مانگو اس سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ نستسما، نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا، دیویشو دیوی دیوتا، ریرشا تمہیں کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ دیکھیے کتنا اسپشٹ کہہ دیا، یچتیو یو بمما نستسما دیویشو ریرشا، جو کچھ بھی مانگو اس سے مانگو، اس کے اترک اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے مت مانگو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کے پاس مت جاؤ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، وہ تمہیں نہ لابھ دے سکتا ہے، نہ ہانی، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ فائدہ، نہ پروفٹ دے سکتا ہے، نہ لاس دے سکتا ہے۔ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اور کوئی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالم قرار دیے جاؤ گے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھا جائے گا تمہارا نام، اگر ایسا کرو گے تو ظلم کا شکار بن جاؤ گے، ظالم کہلائے جاؤ گے تم، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگو گے تو ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ یہ ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اوپر والے سے مانگو، جو کچھ بھی مانگنا اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ گے تو ظالم لکھے جاؤ گے، ظالم قرار دیا گیا ہے۔ اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اتنے کمزور ہیں وہ، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ارے مکھی اگر کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ سب پکڑ کر اس مکھی سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے وہ چیز چھیننے کی، واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور ادھر ہندو دھرم نے صاف کہہ دیا ہے کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی، ایشور کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے۔ ایکم برہمادتیہ ناستن ناستی کنچن، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ رگ وید میں کہا اہم برہما استی، اہم سوریہ استی، اہم چندر استی، اہم اندر استی، ہم ہی برہما ہیں، برہانڈ کے رچیتا اور رچنا کار ہم ہی ہیں، ہم سوریہ استی، دن بنانے والے اور روشنی پیدا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، ہم چندرستی، رات لانے والے اور رات میں روشنی کرنے والے اور اندھیرا بھی کرنے والے ہم ہی ہیں، ہم اندرستی، ہم ہی اندر ہیں، سارے خزانے تمہیں دینے والے بھی ہم ہی ہیں، جو کچھ بھی مانگو ہم ہی سے مانگو، ہمارے اترک ہمارے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ توحید بھری پڑی ہے ویدوں کے اندر، لیکن یہ بھی کہا اوم نراکارم مستی نیاکارم مست، اس ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کی مورتی مت بناؤ، وہ بغیر مورتی کا ہے، اس کی کوئی مورتی، اس کی کوئی اسٹیچیو، اس کا کوئی مجسمہ بنا ہی نہیں سکتا ہے، وہ ان اسٹیچیو ہے، اس کا کوئی اسٹیچیو نہیں بنا سکتا ہے۔ اوم نراکارم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کرتویتی مستشک درشٹی کوڑاس، لہذا جب بھی ساشٹانگ کرو، پرارتھنا کرو، پرے کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو تو اپنی نظر کو ساشٹانگ یعنی سجدے کی جگہ پر رکھ لو۔